كل نعمة وأستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته مجيدا لم يزل حميدا لا يزال كبر في توحيده وعظم في سلطانه الصلاة والسلام على أمين وحيه سلطان الأنبياء أبي الزهراء المصطفى محمد صلى الله ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسينا کوئی تمہید نہیں کوئی مقدمہ نہیں سید الانبیاء کا فرمان تاجدار رسالت کا فرمان سلطان الانبیاء کا فرمان پوری توجہ چاہتا ہوں محمد فرماتے ہیں کہ خدا محبت کرتا ہے اس کے ساتھ جو حسین کے ساتھ محبت کرتا ہے خدا محبت کرتا ہے اس کے ساتھ جو حسین کے ساتھ محبت کرتا ہے کون حسین محمد کے کاندھوں کا سوار کون حسین زہرا کا لخت جگر کون حسین جوانان جنت کا سردار کون حسین کل ایمان کا نور نظر کون حسین اسلام کو بقا دینے والا کون حسین اسلام کا تحفظ کرنے والا کون حسین 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوتوں کو بچانے والا کون حسین 313 رسول کی رسالت کو بچانے والا کون حسین محمد مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کا محافظ کون حسین اللہ کے دین کا محافظ کون حسین محمد کی شریعت کا محافظ دل چاہتا ہے کہ چند کلمات سید الشہداء کی فضیلت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں پروگرام تو یہ چوک کا ہے اور چوک کا پروگرام اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں دل نہیں چاہتا کہ چوک کا پروگرام پڑھوں دل نہیں چاہتا اس کی ڈھیر ساری وجوہات ہیں اگر وجوہات بیان کرنا شروع کر دوں گا تو پھر اپنے ہی ناراض ہو جائیں گے کیونکہ ناراض ہونے میں دیر تو لگتی نہیں اور ناراض ہونے کے فوراً بعد پھر لان تان بھی شروع ہو جاتا ہے بہرحال میں اس موضوع کی طرف نہیں آؤں گا کون حسین کہ جس کی ولادت والے ٹائم پہ خدا بند عالم نے جبرائیل کو حکم دیا جبرائیل جا اکیلا نہ جانا اپنے ساتھ کئی فرشتوں کو لے کر محمد کے بارگاہ میں حاضر ہو کر میرے محبوب کو حسین کی ولادت کی مبارکباد دو
اب ہزارہا فرشتوں کو لے کر جب جبرائیل عرش الہی سے زمین کے فرش کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں ہوئی ملاقات فطرس فرشتے کے ساتھ۔ گرمی اپنی جگہ پہ باقی ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن جس حسین کی محبت میں بیٹھے ہو اجر بھی اس کی ماں ہی دے گی۔ نظر پڑی فطرس کی اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے جبرائیل کی نمائندگی میں، پوچھا کیا قیامت آ رہی ہے؟ جبرائیل نے کہا قیامت تو نہیں آ رہی، اللہ کے محبوب کے گھر میں محبوب نواسا پیدا ہوا ہے، مبارکباد دینے جا رہا ہوں۔ آج آپ لوگوں نے پوری محبت کا اظہار کرنا ہے حسین کے ساتھ، تھکاوٹ کو نہیں دیکھنا، کمزوری کو نہیں دیکھنا، مبارکباد دینے جا رہے ہیں سید الانبیاء کو۔ فطرس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ نومولود اتنا بافضیلت ہے کہ خدا بند عالم نے اتنا اہتمام کیا ہے کہ عرش الہی سے زمین کی طرف فرشتے جا رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے۔ فطرس نے کہا جبرائیل تجھے واسطہ ہے اسی نومولود کا، مجھے بھی تو اپنے ساتھ لے چل، میں جو مدت سے عذاب الہی میں مبتلا ہوں، آج یقین ہے کہ خدا مجھے اسی حسین کے صدقے اس عذاب کو اپنی رحمت میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جبرائیل کے کاندھوں پہ سوار فطرس جو عذاب الہی میں مبتلا تھا، بال و پر جس کے جل چکے تھے، محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام کیا، سلام کا جواب ملا، مبارکباد دی، مبارکباد قبول ہوئی۔ سرکار فرماتے ہیں جبرائیل یہ کسے اپنے ساتھ لائے ہو؟ جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ فطرس ہے، عذاب الہی میں مبتلا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں جبرائیل اس کا قصور کیا تھا؟ جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس نے ایک دعویٰ بلند کیا تھا کہ من مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ تکبر میں آ گیا تھا، فخر میں آ گیا تھا کہ کون ہے مجھ جیسا۔ اس کا یہ تکبر کرنا خدا بند عالم کو پسند نہیں آیا، خدا نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ آئے ہیں آپ کی بارگاہ میں، آپ خود سفارشی بن جائیں، آپ کی مرضی، حسین کے صدقے شفا دلوائیں، آپ کی مرضی۔ تو محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں جبرائیل فطرس کو کہو کہ حسین کے جھولے سے اپنے بالوں پر مس کرے، حسین کے جسم سے نہیں، حسین کے جھولے سے۔ اب جب حسین کے جھولے سے فطرس نے اپنے بالوں پر کو مس کیا، فطرس کے بالوں پر واپس آ گئے۔ اب جیسے ہی واپس آ گئے دوبارہ زبان پہ ایک دعویٰ، من مثلی انا عتیق الحسین، حسینیت حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت یزیدیت۔ اب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں محمد مصطفیٰ سے، یا رسول اللہ حسین کے جھولے کے ساتھ مس کرنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ حسین کے جسم کے ساتھ مس کرو؟ تو محمد فرماتے ہیں کہ 61 ہجری تک حسین کا وجود باقی رہے گا، 61 ہجری تک حسین کا یہ جسم باقی رہے گا ظاہراً، 61 ہجری کے بعد حسین کا جسم باقی تو نہیں رہے گا نا۔ تو تا قیام قیامت یہ انتظام کیے جا رہا ہوں، جس جس کو شفاعت چاہیے وہ ہر اس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو مس کر دے جو منسوب ہے حسین کی طرف۔ حسینیت حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت۔ شفاعت چاہتے ہو تو قبر حسین کے ساتھ مس کرو اپنے جسم کو، شفاعت چاہتے ہو تو روضہ حسین کے ساتھ مس کرو اپنے جسم کو، شفاعت چاہتے ہو تو ذریعہ حسین کے ساتھ مس کرو اپنے جسم کو، خدا شفا دے دے گا۔ اب یہ ہو گیا پہلا سوال۔ دوسرا سوال، محمد تو ہے کائنات عالمین کے لیے رحمت، تو خود بھی تو شفا دلوا سکتا تھا، تو نے حسین کی طرف کیوں بھیجا؟ تو محمد فرماتے ہیں میں نے دنیا والوں کو آج حسین کا کمال دکھانا ہے،
کہ دنیا والوں دیکھو کہ حسین کی یہ عظمت ہے خداوند عالم کے نزدیک کہ خدا حسین کے بغیر دعائیں قبول کرتا ہی نہیں۔ اب ان دونوں باتوں کا تعلق تھا حسین کے ساتھ۔ دونوں باتیں پوچھی ہم نے محمد مصطفیٰ سے۔ تیسرا سوال جبرائیل سے پوچھتے ہیں، جبرائیل فطرس کو تو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا تھا، تو یہ کیوں اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے تو زمین پہ لے آیا؟ تو اسی فطرس کو خدا کی بارگاہ میں لے جاتا۔ عذاب میں تو خدا نے مبتلا کیا تھا، عذاب بھی خدا نے ہی ٹالنا تھا، یہ کہاں تو حسین کی بارگاہ میں لے آیا؟ تو جبرائیل کہتا ہے او دنیا کے نادانوں مسلمانوں، حسین کی بارگاہ میں اسی لیے لایا ہوں، دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر شفا چاہتے ہو تو دروازہ یہی حسین کا ہے۔ حسین کے دروازے کے بغیر کبھی بھی شفا نہیں ملے گی، نہ کبھی دعائیں قبول ہوں گی۔ اب ایک درس فطرس نے بھی دیا ہے حسین کے غلاموں کو، حسین کے نوکروں کو، حسین کے چاہنے والوں کو۔ فطرس نے اپنے بالوں پر کو مس کیا حسین کے جھولے کے ساتھ۔ اب مس کرنے کے بعد جیسے ہی بالوں پر واپس آ گئے، فطرس نے پھر عنان لگائی، زبان پہ ایک جملہ ممثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ اب ایک سوال میں پوچھتا ہوں فطرس سے، فطرس کل کا دن تھا، تو نے دعویٰ کیا تھا کون ہے مجھ جیسا، بدلے میں عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے، ایک مرتبہ ٹھوکر کھانے کے بعد تجھے سبق نہیں ملا، ایک مرتبہ عذاب الہی میں مبتلا ہونے کے بعد پھر سے تو وہی دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر تیرے اس دعوے کے بعد پھر تو عذاب الہی میں مبتلا ہو جائے تو کیا کرے گا؟ ایک مرتبہ تو شفا مل گئی حسین کے جھولے کے صدقے۔ فطرس کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اس مرتبہ میں عذاب الہی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ آپ سب کی نیابت میں سوال میں پوچھتا ہوں فطرس سے کہ تجھے اتنا یقین ہے کیوں؟ تو فطرس یہی کہے گا، پہلے دعویٰ کیا تھا ساتھ دلیل نہ تھی، آج یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ کون ہے مجھ جیسا، ساتھ یہ دلیل بھی ہے کہ ایرے گیرے کا آزاد کردہ نہیں، زہرا کے لال حسین کا آزاد کردہ ہے۔ حسینیت، حسینیت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، کوشش کرتا ہوں کہ میرا ہر جملہ ہر لفظ تہذیب کے دائرے کے اندر ہو، اخلاق کے دائرے کے اندر ہو۔ ہمارا مقصد کسی مسلمان کی اذیت نہیں، ہمارا مقصد کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، لیکن ان کی خدمت میں ایک التماس کرنا چاہتا ہوں۔ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر کئی فرقے پیدا ہو چکے ہیں، فرقے ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن جیسے جیسے پیچھے چلتے چلے جائیں گے یہ فرقے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے، 1400 میں چلے جائیں فرقے کچھ کم ہو جائیں گے، 12ویں صدی میں چلے جائیں مزید کم ہو جائیں گے، 9ویں میں چلے جائیں، 8ویں میں چلے جائیں، 7ویں میں چلے جائیں، یہاں تک کہ 3ری صدی ہجری میں چلے جائیں فرقے ہو جائیں گے بالکل کم۔ لیکن آپ چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں سن 61 ہجری 10 محرم کا دن سرزمین کربلا، جہاں فقط 2 ہی تصویریں تھیں، ایک تصویر کا نام حسین تھا، دوسری تصویر کا نام یزید تھا۔ میں دنیا والوں سے فقط یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام حسین سے لینا چاہتے ہو یا یزید سے لینا چاہتے ہو؟ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا۔ یزیدیت، 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 یزیدیت۔ اسلام یزید سے لینا چاہتے ہو یا حسین سے؟ کون یزید؟ شراب پینے والا، کون حسین کوثر پلانے والا؟ کون
کون یزید گمراہ کرنے والا، کون حسین ہدایت کا راستہ دکھانے والا، کون یزید جہنمی، کون حسین جنتی بنانے والا۔ بھول گئے ہیں دنیا والے کہ یزید کا باپ کون تھا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یزید کا دادا کون تھا، بھول گئے ہیں دنیا والے کہ حسین کا باپ کون تھا، حسین کا نانا کون تھا۔ دنیا والے تو خود مختار ہے، تجھے مجبور نہیں کرتے، تیری مرضی ہے تو حسین کو حق پہ کہے، تیری مرضی ہے تو یزید کو حق پہ کہے۔ اگر تو کہتا ہے یزید حق پہ تھا تو پھر اس نظریے کا مطلب یہی بنتا ہے کہ تو حسین کو فرزند رسول نہیں سمجھتا، تو حسین کو کشتی نجات نہیں سمجھتا، تو حسین کو ہدایت کا چراغ نہیں سمجھتا۔ لیکن اگر تو کہتا ہے کہ حسین حق پہ تھا، پھر بھی ہم تجھے یہی کہیں گے کہ جلد بازی سے کام نہ لینا، کیونکہ یزید ہے حاکم شام کا بیٹا، ابو سفیان کا پوتا۔ ابو سفیان وہ کہ جس کی اذیتوں سے تنگ آ کر محمد مصطفیٰ نے مکہ چھوڑا تھا۔ حاکم شام وہ جس نے کئی مرتبہ جنگیں لڑی تھی علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ یزید وہ جو شرابی تھا، یزید وہ جو زانی تھا، یزید وہ جس کی کوشش تھی کہ ماں، بہن، بیٹی، بیوی، ان چاروں رشتوں کی تمیز ختم ہو جائے۔ یہ حسین ہی تھا جس نے سرزمین کربلا پہ آ کے غیرت کا درس دیا ہے۔ یہ حسین ہی تھا جس نے بتایا ہے کہ ماں ماں ہوتی ہے، بیوی بیوی ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بہن بہن ہوتی ہے۔ یزید کا کیا مقابلہ حسین کے ساتھ، جہنمی کا کیا مقابلہ جنت میں لے جانے والے کے ساتھ۔ آج بھی کئی ایک ایسے مسلمان آپ کو مل جائیں گے، ہم مسلمانوں کے اوپر ناراض نہیں، کبھی بھی کسی مسلمان کے اوپر ناراض نہ ہوا کریں۔ دیکھیں، ہر مسلمان اپنے نظریے میں آزاد ہے، ہم اپنے نظریے میں آزاد، وہ اپنے نظریے میں آزاد۔ آج کئی ایک ایسے یزیدی آپ کو ملیں گے، نافہم، نادان، کم عقل مسلمان، جو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جی خدا تو غفور الرحیم ہے۔ آپ تائید کریں گے میرے ان کلمات کی کہ یہ کلمات آپ لوگوں نے بھی سنے ہوئے ہوں گے کہ جی خدا غفور الرحیم ہے، اگر خدا بخشنا چاہے تو یزید کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ جملے سنے ہوں گے آپ لوگوں نے۔ اگر خدا معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، خدا تو قادر ہے۔ تو ان مسلمانوں کی خدمت میں جواب اس انداز سے دیا کریں کہ خدا قادر ہے، خدا کی مرضی، خدا یزید کو معاف کر دے، بدلے میں تم کمینوں کو جہنم میں بھیج دے۔ خدا قادر ہے نا، یا خدا قادر نہیں ہے؟ اب دنیا والوں سے دوسرا سوال کرو، جہاں خدا قادر ہے وہاں خدا عادل بھی ہے۔ یہ خدا کی عدالت نہیں کہ یزید جیسے کمینے کو خدا معاف کر دے۔ اب پھر ایک اور سوال کرتے ہیں دنیا والے کہ جی حسین تو کریم ابن کریم ہے، اگر حسین خود معاف کر دے تو ہم دنیا والوں کو کہتے ہیں کہ حسین بے شک کریم ہے، کریم کا بیٹا ہے، کریم گھرانے کا ایک فرد ہے، حسین معاف کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو 1400 سال سے ہم ماتم کر رہے ہیں، ہم گریہ کر رہے ہیں، نہ تو ہم غفور الرحیم ہیں اور نہ ہی ہم کریم ابن کریم ہیں۔ خدا معاف کرے تو کرے، حسین معاف کرے تو کرے، لیکن ہم کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ حسینیت، آواز بلند جواب دے دو، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ یہ حسین کی جگہ پہ تیرا نقصان ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا، حسین کے بیٹوں کی جگہ پہ تیرے بیٹے ذبح کر دیے جاتے میں تجھ سے پوچھتا۔
حسین کی بہنوں بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں میں پھرایا گیا. حسین کی بیٹیوں کی جگہ پہ تیری بیٹیاں ہوتی تو میں تجھ سے پوچھتا تجھے قدر جو نہیں کسی صحابی کی بیٹی جو نہ تھی. بیٹیاں تھی تو زہرا کی, بیٹے تھے تو ابو طالب کے. کسی صحابی کی بیٹی ہوتی میں تجھ سے سوال پوچھتا, کسی صحابی کا بیٹا مارا جاتا میں تجھ سے سوال پوچھتا. یہ تو زہرا کی بیٹیاں تھیں. علی و ابو طالب کے لخت جگر تھے سرزمین کربلا پہ. اتنی اہمیت تو تھی نا حسین کے نزدیک اللہ کے دین کی. سب کچھ لٹا دیا, سب کچھ قربان کر دیا حسین نے. حسین نے تو یہ وعدہ کیا تھا نا نانا مصطفیٰ کے ساتھ کہ نانا اکبر قربان کروں گا, دین بچاؤں گا. اصغر قربان کروں گا, دین بچاؤں گا. عباس کے بازو دوں گا, دین بچاؤں گا. اون محمد کے گلے دوں گا, دین بچاؤں گا. قاسم کا لاشا پامال ہوگا, دین بچاؤں گا. حسین فرماتے ہیں خدایا اگر تب بھی یہ دین نہ بچا, 3 دن کا میں پیاسا, 3 دن کا میں بھوکا, اپنی گردن قربان کروں گا, تیرا دین بچاؤں گا. حسین فرماتے ہیں اگر اب بھی تیرا دین نہ بچا, تیرے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں زینب کی چادر قربان کر دوں گا, تیرا دین بچاؤں گا. ام کلثوم کی چادر قربان کروں گا, تیرا دین بچاؤں گا. وہ سکینہ کی یتیمی تو برداشت کروں گا لیکن تیرا دین ضرور بچاؤں گا. اب یہ دنیا والوں کی مرضی ہے کہ وہ محمد کی خدمت میں یزید کا دامن سنبھال کر حاضر ہونا چاہتے ہیں یا حسین کا ہاتھ سنبھال کر. دنیا والوں یہ تیری مرضی ہے, تجھے مجبور نہیں کرتے, تیرے ساتھ زبردستی نہیں کرتے. تو یزید کے ساتھ محبت کر, تیری مرضی. تو حسین کے ساتھ محبت کر, تیری مرضی. لیکن 1400 سال سے ہمارا تعلق حسین کے ساتھ تھا, حسین کے ساتھ ہے, اور تاقیہ میں قیامت حسین کے ساتھ ہی ہمارا تعلق رہے گا. کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ حسین کے بغیر تو موت ہی موت ہے, زندگی تو ہے ہی نہیں. کبھی نہ آتے سڑکوں پر, کبھی نہ آتے چوراہوں پر, کبھی نہ نکلتے اس طرح اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ. کربلا میں قتل نہیں ہوا, کربلا میں ظلم ہوا ہے. اگر یہ ظلم نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ نکلتے. کل بھی امام بارگاہ میں قبلہ حسین رضا نے شہادت پڑھی تھی ہم شکل پیمبر علی اکبر کی, اور یہاں پہ بھی وہی پڑھی جاتی ہے. یہ ذکر کبھی پرانا نہیں ہوتا, جتنی مرتبہ یہ ذکر کرو ہمیشہ تازگی ہی محسوس ہوتی ہے. جتنی مرتبہ بھی یہ ذکر کرو. بڑی محبت تھی حسین کو اکبر کے ساتھ, بڑی محبت تھی. وہ جس کے 18 سالہ بیٹے ہیں نا, میں دست بستہ ہو کے گزارش کرتا ہوں. حسین فرماتے ہیں کہ جب بھی علی اکبر کی شہادت پڑھی جائے, اگر سننے والے لاپرواہی سے سنتے ہیں تو مجھ حسین کو تکلیف ہوتی ہے. لاپرواہی نہ کرنا تجھے واسطہ ہے حسین کی مظلومیت کا. بڑا اجڑی ہے سرزمین کربلا پہ زہرا, دعا مانگا کریں کوئی ایسے نہ اجڑے جس طرح بطول اجڑی ہے. بڑی محبت تھی حسین کو علی اکبر کے ساتھ. بے موسم میوہ, بے موسم پھل اگر علی اکبر مانگتا, جنت سے جو منگوانا پڑتا حسین منگواتا. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا ہے کہ بابا انار چاہیے. او عزادارو میری بائیں بہنیں, انار کا موسم بھی نہ تھا. حسین فرماتے ہیں خدایا انار کا موسم بھی نہیں, علی اکبر کا ناراض ہونا مجھ حسین کو قبول بھی نہیں.
یہ الفاظ ختم ہوئے یا ہاتف غیبی کی آواز آئی، حسین ذرا پیچھے مڑ کے دیوار کی طرف تو دیکھو۔ اب جب حسین نے دیکھا ایک تازہ شاخ نکلی ہوئی ہے، 5 انار لگے ہوئے ہیں۔ ہر روز ہر رات کئی مرتبہ حسین اپنا بستر چھوڑتا، علی اکبر کی طرف آتا، کبھی پیشانی پہ بوسا، کبھی رخساروں پہ بوسے، کبھی سینے پہ بوسے۔ ایک مرتبہ دیکھا ہے ام لیلا نے تو بی بی فرماتی ہے، مولا یہ رات کو اٹھ اٹھ کر علی اکبر کے ساتھ پیار کرنے کیوں آتے ہو؟ تو حسین فرماتے ہیں، ام لیلا تو نے آج دیکھا ہے، اور میں تو ہر روز ہر رات آتا ہوں، اور میری نانا کی میرے ساتھ اتنا ہی محبت تھی، یہ میرا بیٹا ہے ہم شکل پیغمبر، میں اس محبت کا بدلہ چکا رہا ہوں۔ میں نے کسی اہل علم سے پوچھا، امام تو تھا سید الساجدین، تو یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے حسین علی اکبر کے قریب آ کے اکبر کے ساتھ اتنا پیار کیوں کرتے تھے؟ اس اہل علم نے مجھے جواب دیا کہ حسین جانتے تھے کہ اکبر کربلا میں مارا جائے گا، سجاد پھر بھی زندہ رہے گا۔ تین مصائب 3 مقامات پہ کوئی نہیں پڑھتا۔ میرے مولا علی کے روزے پہ زینب کبریٰ کا داخلہ شام کوئی نہیں پڑھتا۔ بڑا غیرت مند امام ہے نہیں سن سکتا، وہ کیسے میری بیٹیاں ننگے سر بازار میں داخل ہوئی ہیں۔ دوسرا مضمون، عباس کے روزے پہ سکینہ کی شہادت کوئی نہیں پڑھتا، نہیں سن سکتا کیسے شہید ہوئی ہے سکینہ۔ تیسرا مضمون، حسین کے روزے پر علی اکبر کی شہادت کوئی نہیں پڑھتا۔ ایک مرتبہ پڑھی ہے مہدی مازندرانی نے، شہادت پڑھنے کے بعد جب اپنے گھر کی طرف آیا، بستر پہ سویا، کوئی جلدی نہیں، مجھے آرام آرام سے پڑھوں گا۔ جب بستر پہ سویا، عالم خواب میں دیکھا حسین کھڑا ہو جاتا ہے پھر گر جاتا ہے، حسین کھڑا ہو جاتا ہے، حسین پھر گر جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ حسین فرماتا ہے، مہدی آج کے بعد میرے روزے پہ اکبر کی شہادت نہ پڑھنا۔ مہدی کہتا ہے، مولا غلط پڑھی ہے۔ امام فرماتے ہیں، تو نے غلط نہیں پڑھی، لیکن جب سے تو نے پڑھی ہے میرے زخم تو نے تازہ کر دیے ہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اکبر کو بھلا چکا ہوں؟ ہو گیا 10 محرم کا دن، چڑھ گیا سورج 10 محرم کا۔ حسین اپنے بابا کی خدمت میں آئے، بابا اجازت چاہیے موت کی۔ اب روایات مختلف ہیں، جس طرح میں نے پڑھا ہے کتب کے اندر میں اسی طرح پڑھوں گا۔ حسین فرماتے ہیں، اکبر تو اماں کے خیمے میں چلا جا، اپنی ماں لیلا کے خیمے میں چلا جا، تو اپنی ماں سے اجازت مانگ، میں تیری ماں کا ظرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ اکبر چل پڑا، اماں کے خیمے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، سلام کیا، اماں۔ اکبر کا سلام، ماں نے سلام کا جواب دیا، اماں اجازت چاہیے۔ بی بی فرماتی ہیں، کس چیز کی؟ اماں موت کی۔ اولاد والے کیا جملہ کہا؟ اماں اجازت چاہیے۔ بی بی فرماتی ہیں، کس چیز کی؟ کہتا ہے، موت کی۔ قربان جاؤں میں لیلا تیری عزت و عظمت پہ، وہ 18 سالہ جمع بیٹا ہے، اجازت مانگ رہا ہے موت کی۔ اکبر نے کہا، اماں اجازت چاہیے موت کی۔ بی بی فرماتی ہیں، دے دی۔
اب جب بی بی نے کہا دے دی، اکبر خیمے کے اندر داخل ہوا، دونوں بازو اماں کے گلے میں ڈال دیے، پیشانی پہ بوسہ دیا، ایک جملہ کہا، اماں میرے بغیر تو تیری گزرتی ہی نہ تھی، آج اجازت مانگی ہے موت کی، اتنا جلدی دے دی۔ تو بی بی فرماتی ہے، او میرا لال اکبر، اجازت اسی لیے دی ہے کہ میرا حسین بچ جائے۔ او ہے کوئی ایسی ماں جو بیٹے قربان کرے، شوہر کو بچائے؟ اب جب چلنے لگا علی اکبر، بی بی فرماتی ہیں، اکبر اتنی جلدی تو نہ کرو، تو کربلا کا دولہا ہے، مجھے لباس تو تبدیل کرنے دو۔ اکبر تیرا لباس میلا ہو گیا ہے۔ عزادارو، بی بی نے صندوق کھولا، صندوق میں سے لباس نکالا، بی بی نے لباس پہنانا شروع کیا۔ پہناتے پہناتے بی بی کی نظر پڑی خیمے کے دروازے پر۔ بی بی نے دیکھا مظلوم کربلا خیمے کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، بی بی سے بیٹا بھول گیا۔ بی بی فرماتی ہیں، حسین میں یہی سمجھوں کہ میرے خیمے میں آتے تھے، اسی اکبر کی وجہ سے آج یہ جا رہا ہے میدان موت کی طرف، تو میرے خیمے میں اندر نہیں آ رہے۔ حسین فرماتے ہیں، لیلا لباس بے شک تو پہنا، امامہ تو نہ پہنانا۔ حسین خیمے میں داخل ہوئے، بی بی نے لباس پہنایا ہوا تھا، حسین نے قمیص دائیں طرف سے پھاڑ دی، حسین نے قمیص بائیں طرف سے پھاڑ دی، حسین نے امامہ پہنانا شروع کیا۔ وہ پہناتے پہناتے حسین نے تحت الحنک پہنا دیا، اور جب بی بی دیکھ رہی تھی، بی بی نے اتنا کہا، او بی بیو جلدی آؤ، دیکھو تو صحیح حسین لباس بھی پہنا رہا ہے، حسین کفن بھی پہنا رہا ہے، موت کی طرف بھی بھیج رہا ہے۔ عزادارو، جناب ام لیلا نے علی اکبر کا گھوڑا منگوا لیا اپنے خیمے کے اندر۔ اکبر آج میرا دل چاہتا ہے، او میرا لال، تجھے گھوڑے پر میں خود سوار کروں۔ اکبر میری بڑی امیدیں تھیں، میری بڑی ہی تمنائیں تھیں۔ اب جب جیسے سوار کیا نا علی اکبر کو، اکبر کہتے ہیں، اماں اب ہے اجازت میں جاؤں میدان جنگ کی طرف؟ بی بی فرماتی ہیں، اکبر نہیں معلوم پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، اکبر جلدی نہ کر۔ ایک ایک بی بی کے خیمے میں گئی ہے ام لیلا، ایک ایک بی بی کے خیمے میں۔ عزادارو، یہ حسین کا وہ حرم ہے، 18 سال عباس نے ام لیلا کو کبھی دیکھا نہ تھا۔ سب بیویوں کے خیموں سے ہو کر اب جب بی بی چلی ہے نا عباس کے خیمے کی طرف، عباس نے اپنے بیٹے فضل کو باہر بھیجا تھا، جاؤ جا کے دیکھو میدان جنگ کے حالات کیا ہیں۔ فضل جلدی جلدی دوڑتا ہوا واپس آیا۔ عباس فرماتے ہیں، فضل اتنا جلدی سے واپس کیوں آئے ہو؟ فضل نے روتے ہوئے کہا، بابا قیامت آ رہی ہے۔ عباس پوچھتے ہیں، کیا ہوا؟ فضل کہتا ہے، بابا کبھی اپنے گھر سے نہ نکلنے والی، وہ کبھی ہمارے گھر کی طرف نہ آنے والی، آج ہماری طرف آ رہی ہے۔ عباس نے پوچھا، فضل زینب آ رہی ہے؟ فضل نے کہا، بابا وہ تو آتی رہتی ہیں۔ ام کلثوم آ رہی ہے؟ بابا وہ بھی آتی رہتی ہیں۔ عباس کہتے ہیں، فضل پھر بتاؤ تو صحیح کون سی بی بی ہے جو آ رہی ہے؟ فضل نے کہا، بابا اکبر کی ماں لیلا آ رہی ہے۔ عزادارو، جب یہ سنا کہ لیلا آ رہی ہے، عباس کے امامے کے پیچ کھل کر عباس کے گردن میں آ گئے۔ عباس نے پاؤں میں جوتی نہ پہنی، جلدی جلدی خیمے سے نکلا، ام لیلا کی خدمت میں پہنچا، ہاتھ ادب کے باندھ کر اتنا کہا، او شہزادی مجھے بلا لیا ہوتا، نوکر حاضر ہو جاتا۔ ام لیلا فرماتی ہیں، عباس میرے مان ختم ہو گئے۔
عباس ہر کوئی آتا تھا میرے پاس، اسی اکبر کی وجہ سے آج یہی جا رہا ہے میدان جنگ کی طرف۔ میں تجھے کیسے بلواتی؟ عباس نے ساتھ دعا دے دی، بی بی نے گھوڑے پہ سوار کر دیا۔ اب جب چلنے لگا ہے نا علی اکبر، ایک مرتبہ اکبر کے کاندھے پہ کسی بی بی کا ہاتھ آیا، پوچھنے لگا کون ہے؟ آواز آئی اکبر تیری پالنے والی ماں زینب ہوں۔ اکبر جھک کے ایک مرتبہ پیشانی پہ بوسہ تو دینے دے۔ عزادارو بی بی نے بوسہ دیا، پھر چلا ہے علی اکبر، پھر سے کسی کا ہاتھ آیا۔ اب اکبر نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی تیری ماں ام لیلہ ہوں۔ ایک مرتبہ سینہ جھکاؤ، مجھے سینہ چومنے دو۔ اب جب چلنے لگا ہے علی اکبر، عزادارو اس مرتبہ کسی کا ہاتھ کاندھے پہ نہیں آیا، کسی کا ہاتھ پہ نہیں آیا، اس مرتبہ ہاتھ آیا ہے علی اکبر کے گھوڑے کی رکابوں کے اوپر۔ اکبر نے سوال کیا ہے کون ہے؟ تو اس بی بی نے کہا اکبر تیری 4 سالہ بہن سکینہ ہوں۔ اکبر میں تجھے یہ تو نہیں کہتی کہ تو گھوڑے سے نیچے آ جا۔ اکبر اماں زینب کا قد بلند تھا، اماں نے تیری پیشانی پہ بوسہ دیا۔ ام لیلہ کا قد بلند تھا، اماں نے تیری چھاتی پہ بوسہ دیا۔ اکبر یہ نہیں کہتی کہ گھوڑے سے نیچے آ جا، اکبر اتنا کہتی ہوں کہ رکابوں سے پاؤں نکالو، ایک مرتبہ تیرے پاؤں پہ بوسہ دے دوں۔ نہیں معلوم پھر بوسہ ملنے کا وقت ملے یا نہ ملے۔ عزادارو اب جب چلنے لگا تو پیچھے سے حضرت عباس نے آواز لگائی او علی اکبر رک جا۔ اکبر رکا ہے۔ عباس نے کہا اکبر ایک مرتبہ پیچھے تو دیکھو۔ جب 18 سالہ ہم شکل پیغمبر نے پیچھے دیکھا، کیا دیکھے؟ حسین کے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ ہیں، حسین دوڑتا ہوا آ رہا ہے، حسین کہہ رہا ہے قرۃ عینی، وہ میری آنکھوں کا نور بیٹا، وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹا۔ مقتل والے لکھتے ہیں 7 مرتبہ حسین نے علی اکبر کو روکا ہے۔ اب جب 7ویں مرتبہ روکا ہے نا، اکبر کہتا ہے بابا میں میدان جنگ کی طرف نہ جاؤں۔ حسین فرماتے ہیں اکبر آج تو میری جگہ پہ ہوتا، میں تیری جگہ پہ ہوتا، تو حسین ہوتا، میں تیرا خوبصورت بیٹا علی اکبر ہوتا، میں تجھ سے پوچھتا کہ 18 سالہ جوان بیٹے کو موت کی طرف کیسے بھیجا جاتا ہے۔ چل دیا اکبر، آ گیا میدان جنگ کی طرف۔ عزادارو جب چھپ گیا نا لیلا کا چاند منحوس بادلوں میں، حسین سے کرسی چھوٹ گئی۔ حسین وہاں پہ آیا جہاں زینب بیٹھی ہوئی تھی، جس کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو نہیں آئے، اسے دعوت دے رہا ہوں۔ حسین وہاں آیا جہاں زینب بیٹھی ہوئی تھی، حسین بہن زینب کے قریب آیا۔ حسین نے کہا دعا مانگو اکبر واپس آ جائے۔ ایک اور جملہ بھی ملتا ہے کہ حسین وہاں آیا جہاں اکبر کی ماں لیلا بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اکبر کی ماں لیلا کے قریب آیا نا تو حسین فرماتے ہیں او اکبر کی ماں لیلا دعا مانگو اکبر ایک مرتبہ واپس آ جائے۔ بی بی فرماتی ہیں مولا آپ امام ہیں، آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو حسین فرماتے ہیں لیلا میں نے نانا محمد سے سنا تھا کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ بی بی فرماتی ہیں مولا پھر دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دو۔ حسین فرماتے ہیں ام لیلا سر سے چادر اتار دو۔ بی بی نے چادر اتاری، ام لیلا سرزمین کربلا پہ بیٹھو۔ بی بی سرزمین کربلا پہ بیٹھی، سرکار فرماتے ہیں ام لیلا یہ سر کے بال کھول دو، کربلا کی مٹی ڈالو، ہاتھ بلند کرو،
خدا کو اتنا کہو یا رات یوسف الا یعقوب، او یوسف کو یعقوب سے ملانے والا، ایک مرتبہ اکبر کو واپس بلا۔ یہ کلمات جیسے ہی ختم ہوئے علی اکبر واپس آیا۔ اب جیسے ہی واپس آیا نا، آ کے مولا کی خدمت میں اکبر کہتا ہے بابا العطش قد قتلنی، بابا اس پیاس نے مجھے مار دیا ہے، 3 دن کی پیاس، 3 دن کی بھوک۔ اکبر کہتا ہے بابا وثقل الحدید قد اجہدنی، بابا یہ جو لوہا میں نے پہنا ہوا ہے، بابا اس لوہے نے تیرے بیٹے کو کمزور کر دیا ہے، بابا ایک گھونٹ پانی کا مل جائے گا۔ اب میں اپنی ماں بہنوں سے، اپنے کرم فرماؤں سے اتنا پوچھتا ہوں کہ اکبر نہیں جانتا تھا کہ بابا کے پاس پانی ہے ہی نہیں، پھر بھی بابا سے پانی مانگ رہا تھا۔ اکبر جانتا تھا کہ بابا کے پاس پانی نہیں، لیکن اکبر یہ بھی جانتا تھا کہ جب کبھی کسی چیز کا تقاضا کیا جنت سے منگوانا پڑتی تھی، میرا بابا منگواتا تھا۔ حسین فرماتے ہیں او میرا لخت جگر، پانی تو میرے پاس نہیں، ایک کام کرو اپنی خشک زبان اپنے بابا کے منہ میں دے دو۔ اکبر نے جیسے ہی وہ زبان مولا کے منہ میں دے دی، اکبر پیچھے ہٹا۔ اکبر نے کہا کہ بابا کا منہ تو میرے منہ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ حسین فرماتے ہیں اکبر تھوڑی ہی دیر میں دادا علی تجھے کوثر پلائے گا۔ اب دوبارہ چل دیا اکبر نے سین چھوڑی۔ اکبر سین سے زمین کی طرف آیا، زمین کی طرف آتے آتے اتنا کہا بابا اکبر کا آخری سلام۔ عزادار حسین چل پڑا، جب تک جسم میں طاقت تھی حسین چلنے لگا، جب جسم کی طاقت ختم ہو گئی حسین کوہنیوں کے بل چلتا رہا، جب یہ طاقت بھی ختم ہو گئی حسین گھٹنوں کے بل چلنے لگا۔ اب جب پہنچا ہے نا علی اکبر کے لاشے پر، علماء فرماتے ہیں، روایات بھی ملتی ہیں کہ حسین کے آنے سے پہلے، بس یہ آخری جملہ، حسین کے آنے سے پہلے علی اکبر کے لاشے پر زہرا کے پردے کی وارث زینب کبریٰ آئی تھی۔ علماء سے پوچھا گیا کہ اتنا تو بتا دیں کہ حسین کے آنے سے پہلے بی بی اکبر کے لاشے پر کیوں آئی تھی؟ یہی جواب ملتا ہے کہ بی بی جانتی تھی کہ باپ ضعیف ہے، بیٹا جوان ہے، اور لاشا جوان بیٹے کا ہے، یہ نہ ہو کہ حسین مرنے سے پہلے مر جائے۔ لیکن جب حسین کی نظر پڑے گی اور زینب کے پردے پر، حسین کو بیٹا بھول جائے گا۔ اب جب حسین اکبر کے لاشے پر پہنچے، حسین نے دیکھا کہ اکبر کے سینے میں لگی ہوئی ہے برچھی، اور یہ برچھی قاتل نے جان بوجھ کے اتنا تیزی سے ماری تھی۔ قاتل یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حسین کتنا بڑا صابر ہے۔ عزادار حسین نے نکالنے کی کوشش کی، برچھی نہ نکل سکی۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے دونوں گھٹنے علی اکبر کے سینے پہ رکھے، حسین نے اپنی پوری طاقت کا زور لگایا، برچھی تو نکل آئی، اکبر پورا لرز گیا۔ اٹھانے کی کوشش کی، حسین نہ اٹھا سکے، اٹھانے کی کوشش کی، حسین نہ اٹھا سکے۔ روایات کے اختلاف سے اب جب اٹھایا ہے نا میرے مولا حسین نے، اکبر کی یہ والی جگہ جسے ٹھوڑی کہا جاتا ہے، اکبر کی یہ جگہ حسین نے اپنے کاندھے پہ رکھی، سینے سے حسین نے اکبر کو پکڑا۔ اب جب چلنے لگے نا خیام کی طرف تو زمین پہ خط بنتا چلا جا رہا تھا اکبر کے پاؤں سے۔ اکبر کہتے ہیں بابا ذرا جلدی سے تو چلے، بابا یہ دنیا چھوڑنے سے پہلے آخری مرتبہ
اما لیلا سے الوداع کرنا چاہتا ہوں. بابا ذرا جلدی سے تو چلیں. حسین نے روتے ہوئے اتنا کہا, او علی اکبر, میں تیرا بیٹا ہوتا, تو میری جگہ پہ ہوتا, میں تجھ سے یہ سوال کرتا کہ جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھایا جاتا ہے. آخری روایت تو آپ نے سنی ہی ہوگی کہ جب حسین مولا نے ایک طرف لاشا تھا علی اکبر کا, ایک طرف لاشا تھا قاسم کا, ایک ہاتھ حسین کا تھا اکبر کے لاشے پر, ایک ہاتھ حسین کا تھا قاسم کے لاشے پر. حسین نے فرمایا واہ غربتا, خدایا حسین اتنا غریب ہو چکا ہے کہ ایک طرف سے 18 سالہ جوان بیٹے کا لاشا ہے, ایک طرف سے 13 سالہ یتیم کا لاشا ہے. جب یہی روایت پڑھی ہے مہدی نے تو عالم خواب میں علی کو دیکھا ہے. علی فرماتے ہیں مہدی آج کے بعد یہ روایت نہ پڑھا کرو. مہدی کہتا ہے مولا غلط پڑھی ہے. علی فرماتے ہیں غلط تو نہیں پڑھی, لیکن جب سے تو نے پڑھی ہے وہ جنت میں نہ حسین کو آرام نہ زینب کو سکون, وہ کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں.